اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بینگ اے کریڈیبل ایکسپرٹ وٹنس. جیسے کہ ابھی ہم نے لاسٹ میڈیول میں ڈسکس کیا تھا افیکٹو پروفائل کیا ہے. اس کو تھوڑا سا ہم ابھی مزید ایکسپلین کریں گے، اس کو مزید ایکسپلور کریں گے کہ کریڈیبل ایکسپرٹ وٹنس کے اندر میکسیمم سے میکسیمم کیا کریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں، یا ان کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ وہ کورٹ کے اندر ایک کریڈیبل ریسورس کہلایا جائے، کریڈیبل پرسن کہلایا جائے جو کہ کیس کو حل کرانے میں میکسیمم سے میکسیمم ہیلپ کر سکے. گول کیا ہے فورینزک اکاؤنٹنٹ کا؟ کہ وہ فائنڈنگز جو نکال رہا ہے، جو اس نے فائنڈنگز نکالی ہیں کیس کو حل کرنے کے لیے، کہ کون اس میں ذمہ دار ہے، کون اس میں ذمہ دار نہیں ہے، وہ فائنڈنگز انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے کاؤنسل کو، ججز کو. یہ نہ ہو کہ ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہ آئے. تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ جارگنز کو کم سے کم استعمال کرے. جارگنز ہوتے ہیں ہر اکاؤنٹنگ کے ٹیکنیکل، ہر فیلڈ کے ٹیکنیکل ورڈز ہوتے ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں. اسی طرح اکاؤنٹنگ کے اندر جیسے اوور ایسٹیمیشنز، انڈر ایسٹیمیشن، ڈفرینٹ ٹرمز یوز ہوتی ہیں. ان ٹرمز کو نہ استعمال کرے، کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جس سے آپ اپنی فائنڈنگ شیئر کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. اگر آپ اس سے اکاؤنٹنٹ سمجھ کے بات کریں گے تو یقیناً اس کو کوئی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے آپ نے ٹیکنیکل جارگنز، ٹیکنیکل ورڈز یوز کرنے سے پرہیز کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں جو اکاؤنٹنٹس ہیں، آڈیٹرز ہیں، ان کو اپنی سب سے پہلی بات جو تھم رول ہے، ان کو اپنی ایجوکیشن میں، اپنی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ گرپ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اچھا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ دیکھیے گا سیکنڈ پیراگراف کی 5th لائن، ٹو بی اے کریڈیبل ایکسپرٹ وٹنس accountants and auditors should be knowledgeable in their own fields by education and experience and members in good standing of the profession. اور اپنی فیلڈ کے اندر ایک اچھا کردار ان کا کہلایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کچھ اسپیشل اسپیکٹ ٹائپ آف نالج ہونا چاہیے. جیسے انڈسٹری کا نالج ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک انڈسٹری کے ان کے پاس نالج بھی ہونا چاہیے جو کہ بہت ٹیکنیکل نالج ہوتا ہے. کچھ کنسیڈریشنز ہیں جو کہ ایکسپرٹ وٹنس کے طور پہ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ جیسے کہ لاسٹ پیراگراف، ایکسپرٹس ول اپیئر کریڈیبل وین دے فالو دی سجیشنز لائک اسپیک کلیئرلی اینڈ آڈیبلی. آواز کلیئر ہو، اس کے ایک ایک سینٹینسز کی سمجھ آ رہی ہو، وہ لفظوں کی سمجھ آ رہی ہو، اور آواز اس کی اونچی ہو. نیکسٹ، ایک احتیاطی تدابیر، دیٹ از پریونشن میئر to become a credible expert witness, that is refrain from using technical jargons یا professional jargons. آپ نے وہ ٹرمز نہیں یوز کرنی ہے. جیسے اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس میں ایک ورڈ یوز ہوتی ہے ٹیمنگ اینڈ لیگنگ، وہ نہیں آپ نے یوز کرنا، کیونکہ ایک اکاؤنٹنٹ کو نہیں پتا یہ کیا ہے. یوز سمپل rather than complex terms to describe findings and opinions. سمپل ورڈس کو یوز کریں، ویری سمپل انگلش. اس کے بعد آپ کے پاس ایڈریس دی اسپیسیفک کوشچنس. آپ نے جو ہے اسپیسیفک کوشچنس کرنے ہیں، اور آپ نے بلا وجہ جو ہے، جو آپ سے کوشچن کر رہا ہے، جو آپ کے ساتھ ڈیفینس میں ہے، اس کے ساتھ بلا وجہ آپ نے لڑنا نہیں ہے. اور جو آپ سے سوال کر رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کرنا ہے. یہ نہیں اگر آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، چاہے کراس ایگزامینیشن میں، چاہے جج آپ سے سوال کر رہا ہے تو جج سوال کرو اور آپ کا دھیان اس طرف ہو، نہیں، ایسے نہیں کرنا. آپ نے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کرتے ہوئے سوال سننا ہے اور سوال کا آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے انویسٹیگیشن کے درمیان کورٹ میں پریشان نہیں ہونا، آرام سے ریلیکس رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت آہستہ نہیں بات کرنی کہ اگلا آوازار ہو جائے، اور بہت تیز بات نہیں کرنی کہ اگلے کو سمجھ ہی نہ آئے. تو آپ کی جو لینگویج ہے، جو آپ کا بولنے کی فریکوینسی ہے، سپیڈ ہے، وہ بڑی ماڈریٹ، یا جسے کہہ سکتے ہیں آپٹیمل ہونی چاہیے. ڈریس کنزرویٹیولی، ڈریس آپ نے پراپر کرنا ہے، پروفیشنل کرنا ہے، جیسے کورٹ کا ڈریس ہوتا ہے. اپیرنس نیٹ ہونی چاہیے، obviously صاف ستھرا، فریش لگنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈریس بھی جو ہے وہ بھی صاف ہونا چاہیے. آپ نے جتنی بھی رپورٹس پریزنٹ کرنی ہے اس میں کوشش کریں گرافس کا یوز کریں، ویژول ایڈس کا یوز کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اگر ایک تھیوری پڑھنا اور اس کی جگہ پہ اگر پورا گراف دے دیا جائے تو گراف کو سمجھنا زیادہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو پوری تھیوری کو سمجھنا. اور ویسے بھی گراف ہر ایک کو سمجھ آ جاتا ہے.
اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹس آرگنائز کرنے ہیں اور ڈاکومنٹس شو کرنے ہیں تو جو آپ کی ڈاکومنٹس ہیں وہ اس طرح آرگنائزنگ وے میں ہوں کہ اگلے کو دینے وقت، سمجھاتے وقت یا اس کو ریڈ کرتے وقت آسانی ہو. کوئی ڈاکومنٹس آپ شو کر رہے ہیں تو اس کے بیک اینڈ پہ کوئی ورکنگ ہے، کوئی آپ کے بیک اینڈ کے اوپر کچھ سمری ہے، تو وہ آپ نے ساتھ ہی جو ہے وہ شو کر دینی ہے. مطلب ڈاکومنٹس آپ کے ایک فائل کے اندر آرگنائزڈ ہونے چاہیے. اگر آپ کو کسی سوال کے جواب کا نہیں پتا تو آپ نے ججمنٹ ازمپشن نہیں دینی، آپ نے یس اور نو میں آنسر دینا ہے. کراس ایگزامینیشن ہو رہی ہے تو آپ نے کوئی بہت جلدی جواب نہیں دینا، اس کے سوال کو طریقے سے سمجھنا ہے اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد جب آپ پورا سوال سمجھ لیں، آپ کو نہیں سمجھ آئے دوبارہ پوچھ لیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ سوال کی غلط لے کے جواب دینا وہ پرابلمٹک ہو جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ پھر ہوگا آپ بعد میں آپ کو آنسر دے دیں گے، پتہ لگے گا آپ نے تو کچھ اور سوال سمجھا تھا، تو آپ کی کریڈیبلٹی فوراً خراب ہو جائے گی. آپ نے سوال کو آرام سے سننا ہے، جو پوچھا جائے اس کا جواب دینا ہے، ایکسٹرا انفارمیشن آپ نے نہیں پرووائڈ کرنی ہے. اگر جج آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، آپ نے اس کا جواب اس کی طرف دیکھ کے دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ جج سوال کر رہے اور آپ کا دھیان کسی اور طرف ہے یا آپ کا چہرے کا جو وے ہے وہ کہیں اور ہے. آپ نے بلا وجہ اوپر یا نیچے یا زمین کی طرف نہیں دیکھنا ہے. سمپل جج کی طرف دیکھیں یا جو سوال کر رہا ہے اس کی طرف دیکھیں. آپ سوال کر رہے ہیں تو اس کی طرف دیکھیں. بڑا فرینڈلی وے میں آپ نے بہیو کرنا ہے. کسی طرح آپ کو ایگریشن نہیں نظر آنا چاہیے. آپ کو اگریشن کے ساتھ ساتھ آپ ہر مطلب پریشر میں نہ نظر آئیں، گھبرائے ہوئے نہ نظر آئیں، ریلیکس ہوں آپ بالکل. آپ کی آواز میں غصہ نہ ہو، جیسے کہ تھرڈ لائن میں لکھا ہوا ڈو ناٹ ریز یور وائس ان اینگر اف دا اوپوننٹس لائر ٹرائز ٹو بیٹ یو. ڈو بی آنیسٹ، جو سوال کا جواب ہے وہی دیں. ایگزیجوریٹ نہ کریں، پرسنل نہیں ہونا، کوئی اپنی طرف سے جواب نہیں بنا کے دینا. جیسے لکھا ہوا ڈو ناٹ انوینٹ، ڈو ناٹ انفلیٹ، بلا وجہ بات کو خراب نہیں کرنا، جو بات ہے اس کا جواب دینا ہے. مطلب جو پوچھا جائے اسی کا جواب دینا ہے، ایگزیجوریشن نہیں کرنی، ایکسٹرا انفارمیشن نہیں دینی. جو آپ نے جو سوال ہے آپ کو اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا پھر جواب دینا. تو یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ ایک کریڈیبل ایکسپرٹ وٹنس جو ہے وہ کہلائے جائیں.